نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سورۃ القدر دی چند آیات تلاوت کی دن ان دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر دا ذکر فرمایا۔ ویسے تو پورا رمضان شریف برکتیں والا سعادتیں والا مہینہ ہے، ان دی سعادت دے وچوں ایک بہت بڑی جڑی سعادت دی گل ہے وہ ہے کہ لیلۃ القدر جڑی وہ رمضان شریف دے اندر پاتی ویندی ہے، اور حدیث شریف دے وچ آخری طاق راتیں دے وچ تو کو تلاش کرن دا حکم دیتا گیا۔ تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، حتیٰ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں کہ میری زندگی دے وچ جڑا تجربہ میں کو حاصل تھیا لیلۃ القدر کو جڑا میں پاتا رمضان شریف دی آخری طاق راتیں دے وچ، آپ فرمائیں کہ 27 رمضان شریف دی رات جڑی ہوندی ہے وہ لیلۃ القدر ہوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر دے وچ نازل فرمائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو آپ کو کیا علم وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ ایک پاسے 1000 مہینہ ہوئے اور دوجے پاسے صرف ایک رات ہوئے تو ایک رات انہاں 1000 مہینے کو بھی افضل ہے۔ اگر وہ 1000 مہینے کو اساں سالے دے اعتبار دے نال شمار کروں تو تقریباً 83 سال بڑھ دیں، یعنی 83 سال دی عبادت ایک پاسے اور صرف ایک رات دی عبادت بے پاسے، اور فرمایا کہ اے او رات تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام این رات دنیا دے اوتے جلوہ افروز تھی نزول فرمیندن تلے لاندن۔ ان دی جڑی وضاحت ہے ایک طویل حدیث ہے شعب الایمان دی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ لیلۃ القدر آندی ہے جبریل علیہ السلام فرشتے دے بڑے لشکر دے نال نزول فرمیندن، یعنی تلے لاندن، اور کیفیت کیا بیان کی تھی آقا کریم علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ جبریل اپنے 2 پر کھلیں دے، 100 دے پر رہن، صرف 2 پر کھلیں دے جبریل، ایک پر اندہ مشرق اور دوجا پر اندہ مغرب تک پھیل ویندے، صرف 2 پر کھلیں دے۔ اتو انسان اندازہ لاوے کہ اللہ کی ایک کائنات کتنا وسیع ہے، 100 دے پر رہن جبریل دے اور صرف 2 پر وہ کھلیں دے، ایک پر مشرق تک اور دوجا مغرب تک ہوندے۔ وہ تو بعد جبریل حکم دے فرشتے کو، کیونکہ فرشتے دا سربراہ ہے اور ان کی قیادت دے وچ فرشتے نازل تھیندے، تو جبریل حکم دے کہ تساں روئے زمین دے اوتے پھیل ونجو جتھا جتھا رات ہوندی ہے۔ یہ بھی ذہن رکھا ہے کہ لیلۃ القدر صرف ایک رات ہوندی ہے، جیویں جیویں رات آندی ویندی اور ڈی جتھا جتھا آمدے ویندا، جتھا جتھا ڈی آمدے اتھا او لیلۃ القدر ختم تھیندی ویندی، اور جتھا جتھا او رات آندی ہے او رات لیلۃ القدر دی اتھوں شمار تھیندی ویندی، حتیٰ کہ آخری جڑا دنیا دا حصہ ہے یا کنارہ اگلا ڈین جلے شروع تھیندے یا اگلا سج جلے نکل دے یا فجر جلے طلوع تھیندی ہے، او ٹائم تک او لیلۃ القدر دنیا دے وچ ہوندی ہے۔ دوجے لفظیں دے وچ، سادے لفظیں دے وچ میں آکھاں
کہ دنیا دے وچ سب تو پہلے آسٹریلیا دے وچ رات شروع تھی نہیں، تو یہ مطلب کہ جیڑی رات یہ دنیا دے وچ لیلۃ القدر ہوندی ہے تو سب تو پہلے وہ آسٹریلیا دے وچ شروع تھی، تو جتھاں جتھاں وہ رات آندی ہے ویندی وہ لیلۃ القدر اتھے وہ شمار تھیندی ویندی۔ تو جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر نزول فرمے دن، فرشتے کو پھیلا دے دن لیلۃ القدر دی جڑی رات ہونی وہ رات کہ تسا ونجو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں جیڑا شخص بھی قیام کریندا پے، مطلب کہ نوافل ادا کریندا پے، نماز پڑھدا پے، یا جیڑا بہ کے ذکر کریندا بیٹھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ تعالیٰ دا ذکر، یعنی کہیں بھی حالت دے وچ اللہ کو یاد کریندا بیٹھے، کہیں بھی حالت دے وچ قرآن مجید دے وچ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی کھڑے تھی کہ اللہ کو یاد کریں دن ایمان والے، بہ کے یاد کریں دن، لیٹ کے یاد کریں دن، تو کوئی بھی حالت ہوئے انسان دی زبان صرف اللہ دے ذکر دے نال تر تھی نہیں پئی ہوئے، اتنا کافی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام فرشتے کو حکم دے دن کہ تسا چلے ونجو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں جیڑا شخص بھی کھڑا تھی کہ نماز پڑھنا پہ یا بہ کے اللہ کو یاد کرنا پہ، تسا ون کے ان کو سلام کرو، سلام کرو، اور ان تو بعد جڑی وہ دعا منگدا بیٹھے ان دی دعا دے اوتے تسا آمین آکھو، اور ون کے ان دے نال تسا مصافحہ کرو۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے میں نے کہ ٹائم تک فرمایا کہ مطلع الفجر جے ٹائم تک فجر طلوع نہیں تھی دی، یعنی جے ٹائم تک اذانے دا وقت ہوندے اذان دے وقت تک وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی دے رہے میں نے، اور جلے ختم تھی دیے دنیا دے اتوں لیلۃ القدر تو سڈ مرے نے جبریل، سارے فرشتے کٹھے تھی میں نے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے خود دسیا، شعب الایمان دے وچ حدیث ہے۔ تو وہ پوچھ دیں کہ اے جبریل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے سے یا کیا معاملہ فرمے سے؟ جبریل آدھے اگون توجہ دی گال ہے جڑی، جبریل علیہ السلام آدھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے 4 قسم دے لوگیں کو سب کو معاف فرما دیتے، 4 قسم دے لوگ انہیں کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیتا۔ اے او رات لیلۃ القدر جی کو اللہ تعالیٰ نے سلام آکھے، سلامتی دی رات، اور یہ پورے رمضان شریف دا گویا کے نچوڑے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا عروج ہوندے لیلۃ القدر دے وچ، لیکن اتنی رحمت، اتنی مغفرت، اتنی بخشش دے باوجود 4 قسم دے لوگ انہیں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ 4 طرح دے لوگ۔ پہلے نمبر تے فرمایا کہ جڑے لوگ شراب پیون والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو پہلے معاف کرے گا، شراب پیون والے، اور یہ یاد رکھو صرف شراب نہیں، شراب کا نشہ دیون والی چیز، کوئی بھی چیز ہے جہدے نال انسان دا عقل پھر ویندے، مسکر یعنی انسان دے دماغ کو ہلا دیون والی چیز، کوئی بھی نشہ آور چیز، چاہے وہ اج دے دور دا جدید ترین آئس نشہ ہی کیوں نہ ہوئے، تو کوئی بھی این طرح دا نشہ کرن والا شخص وہ اللہ دی بخشش کو، اللہ دی مغفرت کو، اللہ دی معافی کو محروم رہتے ہیں۔ ہاں ان کا حل کیا ہے کہ وہ انسان پہلے توبہ کر گئے، پہلے توبہ کر گئے، رمضان دے ایام ختم تھی تو پہلے توبہ کر گئے، سچے دل دے نال توبہ کر گئے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف شرک کو نہیں بخشے گا، وہ تو علاوہ جو بھی گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر دیں۔ حقوق العباد کا معاملہ وہ مختلف ہے، وہ حساب و کتاب انسان کو قیامت والے دن دیونا پڑس۔ تو پہلے نمبر تے نشہ کرن والا شخص وہ اللہ دی بخشش کو مغفرت کو محروم رہنے دیں۔ دوجے نمبر تے جبریل آدھے کہ وہ شخص بھی محروم رہ گئے اللہ تعالیٰ دی عطا کو، اللہ تعالیٰ دی بخشش کو، اللہ دی مغفرت کو، جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے، خاص طور پہ نوجوان جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے، جڑا اپنے والدین دا احساس کیا نہیں کریندا، جڑا اپنے والدین دی خدمت کیا نہیں کریندا، جڑا اپنے والدین کو کوئی چیز سمجھدا ہی کہ نہیں، وہ اللہ دی رحمت کو بخشش کو محروم رہ ویندے۔
تو اپنے والدین کو مناون دی کوشش کرو. یہ رمضان دے اندر، رمضان ختم تھی من تو پہلے اپنے والدین دی قدر کرو کہ والدین دی رضا مندی دے وچ اللہ تعالیٰ دی رضا مندی کشید ہے. اگر والدین ناراض ہیں تو چاہے ساری رات اللہ دے اگو گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ کو معافیا منگو، اگر والدین ناراض ہیں اللہ راضی نہ تھی سے. تو فرمایا کہ جڑا والدین دا نافرمان ہے وہ شخص بھی اللہ دی رحمت کو محروم. تیجے نمبر پہ فرمایا کہ جڑا شخص قطع تعلق کرن والا ہے، رشتے دی پہچان کرنی، رشتے کو ختم کر دیتے جڑے شخص نے. فرمایا قطع تعلق کرن والا جڑا اپنے خونی رشتے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کہیں بھی وجہ تو جڑا بغیر کئی وجہ دے اپنے رشتے کو توڑی ہوا ہے، یا اپنے رشتہ داریں نال تعلق ہی کہنی، اپنے خونی رشتہ داریں کو احساس کہنی، اپنے بھرا تو کچھ نہیں سمجھتا، بھیڑی نال سلام دعا کہنی، اپنے عزیز و اقارب دے نال سلام دعا کہنی، ان تو بعد ہمسائیں کو تنگ کریں دے، ان تو بعد کئی مسلمان کو اگر وہ شخص تنگ کریں دے، کئی مسلمان دا حق مارا ہوا ہے، کئی مسلمان کو ناراض کیتا ہوا ہے، تو وہ شخص بھی بخشش تو محروم. چوتھے نمبر تے فرمایا کہ وہ شخص جنہیں دل دے اندر کینہ پاتا ہوئے، کینہ یہ دل دی بیماری ہے. کینہ دوجے کو دیکھ کے جلنا، دوجے کو دیکھ کے حسد کرنا، دوجے دے بارے اچھا نہ سوچنا، دوجے دے نقصان دے اتے خوش تھیونا، دوجے دے بارے دشمنی رکھنا، یہ کو کینہ آکھیا ہوئے. تو فرمایا کہ جڑا شخص کینہ رکھیں دے اپنے دل دے اندر، اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کیا نہیں کرے گا. تو رمضان شریف دے آخری ایام ہیں، ان ایام دے وچ اپنا انسان محاسبہ کرے. چند نہیں 4-5 رہ گئے تو محاسبہ کرے انسان کہ زندگی دے وچ رمضان نصیب تھے. اور آقا کریم علیہ السلام دی ایک حدیث میں دسی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جیڑی شخص ان دی زندگی دے وچ رمضان آئے لیکن اگر وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکیا، اپنی مغفرت نہیں کرا سکیا تو وہ محروم رہے گی. تو اپنا ہر شخص گریبان جھانک کے اپنا محاسبہ کرے، اپنے تے غور و فکر کرے بے رمضان نے گزریا جو ہے یہ میں کھٹیا کیا ہے، یہ رمضان شریف دے وچ میں حاصل کیا کیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بخشش، اللہ تعالیٰ دی مغفرت، اللہ تعالیٰ دے انعامات، اللہ تعالیٰ دی عطا دا میں مستحق ہاں، یا رمضان شریف گزرن دے باوجود اتنا بخشش، اتنا کرم، اتنا جود و سخا، اتنا عطا ہون دے باوجود ول بھی میں محروم رہ گیا. چاہے ایک گھڑی بھی ہوئے نا رمضان شریف دی بچی ہوئی، وہ ایک گھڑی بھی اللہ دی عطا اور اللہ دی مغفرت اور اللہ دی بخشش اور ان دے کرم اور ان دے جود و سخا دا ایک مظہر ہے. تو جڑے لوگ توبہ نہیں کر سکے، جڑے لوگ حالی بھی بھولے ہوئے، جڑے لوگ حالی بھی سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت طویل ہے، کوئی علم نہیں کہ اگلا رمضان زندگی دے وچ آندے یا نہیں آندا، انہیں چند ایام کو بھی غنیمت سمجھو. اگر اپنے والدین کو ناراض کیتا ہویا ہے، اپنے والدین کو معافی منگو. اور نوجوان جڑے نشے دے عادی ہیں، جڑے بے راہ روی دے شکار ہیں، جڑے سیدھے رستے تو ہٹے ہوئے ہیں، توبہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں کو بچاؤں دی کوشش کرو تاکہ رمضان شریف جنگلے ختم تھی وے. اور حضور نے فرمایا جڑی عید رات ہوندی ہے اساں تا جشن دی رات سمجھتے ہیں، سارے نوجوان وہ تا رات کو جشن دی رات سمجھتے ہیں. حقیقت دے وچ کیا ہے؟ وہ لیلۃ الجائزہ کو آکھا گیا. لیلۃ الجائزہ دا مطلب انعامات دیون دی رات، کہ لیلۃ الجائزہ عید دی جڑی رات ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی مزدوری دا اجر و ثواب انسان کو عطا کریں دے. تو اگر ایک شخص جائیں رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے، اگر جڑے شخص نے رمضان شریف دے وچ نمازیں ہی نہیں پڑھیاں، اگر جڑے شخص نے رمضان دے وچ اللہ دی عطا کو اللہ دے کرم کو فائدہ ہی نہیں حاصل کیتا، اندے واسطے لیلۃ الجائزہ ول کیڑے کم نہیں. اگر رمضان کو اسائی میں سرسری طور تے گزار لیتے،
اور اپنا محاسبہ نہیں کیتا، اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور حقیقت بھی یہ ہے کتنے لوگ جنہاں رمضان شریف دے وچ روزے رکھے، کتنے لوگ جنہاں رمضان دے اندر مسجد دی زینت بنانے کی کوشش کی ہے، کتنے لوگ جنہاں رمضان دے وچ اپنے والدین دی خدمت کی ہے، کتنے لوگ جنہاں اپنے رشتہ داروں دا احساس کیتے، مسلمانوں دا خیال کیتے، غریب لوگوں دا خیال کیتے، پسے ہوئے طبقے دا خیال کیتے. کتنے لوگ جنہاں رمضان شریف دے اندر اپنے آپ کو سنوارن کی کوشش کی ہے، کتنے لوگ جنہاں رمضان شریف دے اندر اپنے آپ کو اللہ دا نیک بندہ بنانے کی کوشش کی ہے. اور یہ حدیث میں بیان کرنا پیا علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد دے وچ نقل کیتے، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہ حدیث کو نقل کیتے، اور باقی کثیر علماء نے یہ حدیث کو نقل کیتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے سیاحین، جڑے سیاح ہیں، وزٹر، گھومن والے سیاح ہیں، گھومدے رہندے، زمین دے اوتے گھومدے رہندے. اللہ دے جے فرشتے بھی ہیں. ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا یبلغونی ان امتی السلام. انہیں دی منفرد ڈیوٹی ہے، اور کتنے خوش قسمت ہیں اور ڈیوٹی لیون والے فرشتے، اور جنہیں دی ڈیوٹی پہنچائی میں دی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ. فرمایا کہ وہ فرشتے وہ زمین دے وچ گھومدے رہ گئے، چکر لیندے رہ گئے. ڈیوٹی انہیں دی کیا لاتی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ذمہ داری یہ ہے کہ میری امت دے وچ میرا امتی جن جنے سلام پڑھ دے، وہ سلام میری بارگاہ دے وچ پیش کریں، میری بارگاہ دے وچ پیش کریں. سبحان اللہ، صلاۃ والسلام، سلام پیش کریں. رل کے پڑھو، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام پیش کریں. سالی خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب دی امت دا حصہ ایسے نسبت ہے، بڑی کامل نسبت سا کو حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی امت دے وچ پیدا کیتے. فرشتے سلام پیش کریں. اور کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جڑا سلام پڑھ دے اور فرشتے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ ون کے پیش کریں کہ سونا فلاں امتی نے تواڈے اوتے سلام بھیجیے. وہ تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. صحابہ کو فرمایا کہ میری زندگی تواڈے واسطے بہتر ہے کہ تسا میرے نال گالی کریں دے اور میں تواڈے نال گالی کریں نا. اور فرمایا کہ میری وفات، میرا وصال، میرا ایک دنیا چھوڑ بینا وہ بھی تواڈے واسطے بہتر ہے. فرمایا کہ تورد علی اعمالکم، تواڈے اعمال میری بارگاہ دے وچ پیش کیتے میں نے. مسلمانوں اپنا گریبان جھانک کے دیکھو، اپنا جائزہ گھنو کہ کیا رمضان ہونے کے باوجود اتنے اچھے اعمال اساں کیتے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ جن جلے اعمال پیش کیتے میں دے حسن. کیا اتنے اچھے اعمال ہیں جڑے آقا دی بارگاہ دے وچ ساڈے پیش کیتے ونجن؟ اگو لفظ کیا ہے حدیث دے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں خیر پاواں یعنی اچھے اعمال اگر ہوئن فحمدت اللہ علیہ، اللہ دی میں حمد اور تعریف کریں دا.
یعنی آقا خوش تھی ونن کہ کتنا پیارا امتی میں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اگر میں اندے وچ شر پاواں تو فرمایا کہ استغفر تو ول میں کیا اللہ کو معافی مانگتا استغفار کرنا. تو رحمت للعالمین کہ جنہیں دی زندگی سارے واسطے رحمت اور جنہیں دا پردہ فرما بینا وہ بھی سارے واسطے رحمت. اور آقا کریم علیہ السلام قبر انور دے وچ موجود ہونے دے باوجود ول بھی سارے واسطے استغفار کریں. تو ذرا جائزہ گھنو کہ کیا سارے اتنے اچھے اعمال ہیں، اتنے چنگے اعمال ہیں، اتنا نیکیاں ہیں سارے کول کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ جنجلے فرشتے پیش کریں دے حسن آقا و اعمال نیک کے کھل پوین خوش تھی ونن کہ کتنا چنگا امتی ہے. حقیقت ہے کہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا ورنہ یہ سر تھا کہاں جھکانے کے قابل. اسا لوگ نفرتاں دشمناں عداوتاں کینہ بغض اتنا سارے سینے دے اندر بھرا ہویا ہے، سارے دماغ دے اندر اتنا بھرا ہویا ہے کہ سارے اعمال جنجلے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ پیش تھی دے حسن حقیقت ہے کہ اساں یہ قابل ہی کہنی کہ سارے اعمال بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ پیش تھی میں. تو اپنا جائزہ گھنو، یہ چند ایام رمضان شریف دے اللہ کو توبہ کرو، بخشش منگن دی کوشش کرو. یہ دنیا دی زندگی دے ہوتے کئی گھمنڈ دے وچ نہ رہ منو. فرعون پوری دنیا دے ہوتے حکومت ہے، نشان ختم، عبرت دی نشان، عبرت دی مثال اللہ تعالیٰ نے ان دی میت کو لاش کو بڑھا کے رکھا ہوا ہے. قارون جن دے خزانے دیا چابیاں صرف چابیاں 40 اٹھ چیندا ہے، نشان ہی مٹ گئے. تو بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کبیر، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے تاجر صنعتکار یہ دنیا دے وچ آئیں ختم تھی چکے ہیں. اگر نام باقی راندے تو صرف ہوندا راندے، چاہے وہ غریب بھی ہوئے، چاہے وہ فقیر بھی ہوئے، چاہے وہ مالی حیثیتوں دی کم ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے وہ رنگ دا کالا رنگ دا سانولا بلال حبشی بھی کیوں نہ ہوئے. تو مقام اور مرتبہ کو کیا مل دے کہ کعبے دی چھت تلے ہوندی ہے اور وہ عاشق دے قدم اتے ہونے. تو آؤ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اے رمضان دا پیغام ہے، اے قرآن مجید دا پیغام ہے کہ سارے الی مغفرت من ربکم، آؤ اپنے رب دی بخشش دی طرف. فروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ بھج کے آؤ میری طرف، اللہ تعالیٰ دی طرف بھج کے آؤ. تو اے رمضان شریف دے اگر ایام غفلت دے وچ گزر گئے تو ساری زندگی غفلت دا شکار نہ رہ بنو. اسا دا رشتہ، روح دا رشتہ کہیں ویلے بھی جسم دے نال ٹوٹ سکتے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کو مناون دی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعاواں منگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لغزش، کوتاہی اور گناہ اگر زندگی دے وچ جڑے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماوے اور رمضان شریف دے جڑے فیوز، برکات، ثمرات انہیں کو مستفید تھی من دی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.